اب ان کی بات سننی ہے یا آپ نے حکومت کی بات سننی ہے، یہ فیصلہ آپ کریں. حکومت میڈیا کو کانفیڈنس میں لیتی، انہوں نے الٹا مطیع اللہ جان پہ پرچے کر دیے، صحافیوں کو اٹھا لیا، تو یہ تو پھر حکومت کی بھی ایک اسٹریٹجی ناکام ہی ہوئی نا، کہ اتنا بڑا اگر پلان بنا ہوا تھا اس کی دوسری سائڈ سے، تو وہ حکومت بھی تو اس کو پھر لوگوں کے آگے کھول کے نہیں رکھ سکی. نہیں دیکھیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لوگوں کے سامنے. اب دیکھیں یہ تقریباً 2 دن یہ مسلح جتھا جو 10 سے 20 ہزار کے درمیان تھا، کبھی 10 12 15 ہزار تھا، کبھی 18 20 ہزار تھا، کبھی بڑھتا تھا کبھی کم ہوتا تھا. تو یہ مسلح لوگ جو ہے وہ حملہ آور ہو رہے تھے، چڑھائی کر رہے تھے کیپٹل سٹی کے اوپر. تو اب یہ اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم مسلح نہیں تھے، تو پھر اگر میڈیا ان چیزوں کو تسلیم کرتا ہے تو پھر جو ہے وہ پھر یعنی کیا کہا جا سکتا ہے؟ پھر بدقسمتی ہے نا پھر اس ملک کی بھی اور اس قوم کی بھی، کہ اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ یہ مسلح نہیں تھے اور یہ پرامن احتجاج کے لیے آ رہے تھے، یعنی کفن باندھ کے آ رہے تھے اور پرامن احتجاج کے لیے آ رہے تھے. تو معاملہ یہ ہے کہ دراصل ہوا یہ ہے کہ اگر یہ لوگ کوئی تھوڑا یعنی دیکھیں نا، یہ جو ان کا سوشل میڈیا ہے، دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ جو برا کام ہے اس کا برا ہی نتیجہ ہوتا ہے. بالآخر انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر بڑا خرچہ کیا، بڑے انہوں نے اپنی ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں، بڑا لمبا چوڑا انہوں نے نظام اپنا قائم کیا ہوا ہے لوگوں کو بے عزت کرنے کے لیے، جھوٹ پھیلانے کے لیے، اور جو ہے وہ یعنی فیک نیوز کو جو ہے وہ پھیلانے کے لیے انہوں نے یہ بہت بڑا ایک، سارے کہتے ہیں کہ جی ان کا سوشل میڈیا بڑا زبردست ہے. اسی سوشل میڈیا نے ان کو مروا دیا. اسی سوشل میڈیا میں جب انہوں نے یہ اس ایونٹ کے حوالے سے جھوٹ بولنا شروع کیا پاکستان کے خلاف، اسٹیٹ کے خلاف، اداروں کے خلاف، اور وہ جھوٹ ان کا پکڑا گیا. یعنی ان کے بڑے مستند لیڈروں نے جو وہ کی ہیں ویڈیوز شیئر، وہ کوئی ویڈیو نکل آئی ہے 2019 کی ننکانہ کے ہاسپٹل کی، کہ وہاں پہ 2 گروپوں کے درمیان تصادم ہوا اور زخمی جو تھے وہ خون میں لت پت لوگ جو ہیں ان کو فرسٹ ایڈ دی جا رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں جی یہ ہمارے کارکن ہیں. ایک کوئی ایمبولنس انہوں نے جو ہے وہ ان کے کوئی اپنا یہ جو ہیں سلمان جو وہ ہیں جنون گروپ کے، سلمان احمد. اب یہ دیکھیں یعنی سلمان احمد، یعنی کوئی شرم کی انتہا ہے ایسے لوگوں کو کہ اس نے کو فلسطین کی ایمبولنس میں ڈیڈ باڈیز تھی فلسطینی شہداء کی، اس کو اس نے جو ہے وہ شیئر کر دیا. تو انہوں نے یہ ایک ایسا انہوں نے طوفان اٹھایا کہ اس میں پھر اتنے جھوٹ میں جو ہے وہ پتہ ہی نہیں رہا کہ سچ کیا ہے، صحیح بات کیا ہے، اور اس کو کہاں سے شروع کیا جائے اور کہاں سے اس کو ویریفائی کر کے جو ہے نا وہ جو ہے وہ بات کی جائے. تو یہ ساری صورتحال کو کنفیوز ان لوگوں نے کیا ہے. اچھا، اب اسی وجہ سے آپ لوگوں نے جو بنائی ہے لمبی چوڑی ٹاسک فورس ایک، وہ اس لیے بنائی ہے کہ اس ساری چیزوں کا محاسبہ کیا جائے. اس میں کیا یوز آف فورس کے حوالے سے بات ہوگی یا کیا؟ یعنی اس جھوٹ کے سمندر میں سے جو انہوں نے چڑھا دیا ہے اس ملک کے اوپر، اس میں سے سچائی کو نکال کے وہ سچائی بھی بتائیں گے. اچھا کہ جی یہ سچ ہے. اب دیکھیں اب خود ہی یہ پہلے 8، پھر 20، پھر 278، پھر اس کے بعد 315، اب 315 کے اوپر پھر آ گئے 12. تو معاملہ یہ ہے کہ وہ 12 ہیں، وہ 2 ہیں، وہ 6 ہیں، وہ 8 ہیں. وہ جو سچ ہوگا وہ بھی قوم کے سامنے رکھیں گے، اور باقی جو جھوٹ ہے ٹھیک ہے اس کو بھی بتائیں گے کہ جناب یہ ان لوگوں نے اس قوم کے ساتھ کیا ہے، تو لہٰذا قوم ان سے جو ہے وہ پوری طرح جو ہے وہ آگاہ رہے کہ یہ کس قسم کا جتھا اور کس قسم کا جو ہے یہ ایک فتنہ جو ہے اس قوم کے سر پہ آن پڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو، اس ملک کو ان سے محفوظ کرے. اچھا، اب رانا صاحب وہ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ دوسری جماعت کے تو جو نمبر وہ سامنے لائے ہیں وہ تو بہت ہی مطلب انہوں نے تو خود ہی اپنا کیس بڑا ویک کر لیا، کہ کوئی کہتا ہے 270، کوئی کہتا ہے 12، کوئی کہتا ہے 10. وہ آپ کی بات بالکل درست ہے، میں مانتی ہوں. لیکن چاہے وہ 12 ہوں یا ایک آدمی بھی ہو، اگر وہ یوز آف فورس سے مارا گیا اور اگر اس کے حوالے سے حکومت کے پاس یہ شواہد نہیں تھے کہ وہ دہشت گرد تھا یا وہ مسلح آدمی تھا،
مثال کے طور پہ میں آپ کو یہاں پر مثال دے سکتی ہوں. پچھلے روز ہمارے پروگرام میں شاہد خاقان عباسی صاحب بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا 2 ان کے حلقے کے نوجوان تھے, ایک ستی اور ایک اور تھا جس کو وہ پرسنلی جانتے تھے, وہ مردان کا تھا. یہ تینوں کے نماز جنازہ یا ان کی دعاؤں کے لیے عباسی صاحب خود گئے. تو اگر حکومت ان کے حوالے سے یہ پروف نہیں کر سکی کہ وہ دہشت گرد تھے تو پھر ان کا خون کس کے ہاتھ پہ ہوا رانا صاحب؟ وہ تو پھر حکومت کے ہاتھ اس سے لت پت نہ ہوئے. نہیں تو وہ اس جتھے میں کیا کر رہے تھے؟ وہ احتجاج ان کے مطابق نہیں، احتجاج جو ہے وہ بندوقیں اور اپنا جو ہے وہ پٹرول بمب اور جو ہے وہ ٹیئر گیس کی شیل اٹھا کے کر رہے تھے. وہ پولیس کو مار کے کر رہے تھے, رینجرز کو جو ہے وہ روند کے کر رہے تھے. وہ آپ مجھے بتائیں کہ 232 میں سے 71 لوگ وہ ہیں کہ جن کو فیٹل فائر آرم انجریز ہیں, تو وہ انہوں نے خود اپنے آپ کو فائر مار لی ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ اب آپ مجھے بتائیں کہ 2 بجے سے لے کے رات کوئی 11 بجے تک یہ جو ڈی چوک کا ایریا ہے, تو اس میں کم از کم جو ہے وہ 10-12 ہزار مسلح لوگ تھے. صحیح ہے. سب کے پاس جو ہے وہ گنیں پکڑی ہوئی تھی, سب ویڈیوز میں نظر آ رہا ہے. تو ان کے ساتھ جو لوگ کھڑے تھے وہاں پہ, وہ کیا کر رہے تھے وہاں پہ, اور پھر یہ لوگ ان کے چھتوں پہ بھی چڑھے ہوئے تھے, بلڈنگز پہ چڑھے ہوئے تھے. صحیح ہے. اور وہاں سے چڑھ کے فائرنگ بھی کر رہے تھے. اب معاملہ یہ ہے کہ کس کا فائر کس کو لگا ہے, کس کو ربڑ بلٹ لگا ہے, کس کو جو ہے وہ بندوق کا بلٹ لگا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کسی مستند انکوائری کے نتیجے میں ہی کہی جا سکتی ہیں کہ جی یہ جو فائر ہے یہ فائر فلاں جو ہے وہ ہتھیار کا ہے, یہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے پاس ہوتا ہے یا یہ نہیں ہوتا. تو اس طرح سے تعین ہو سکتا ہے. لیکن انہوں نے تو موقع ہی نہیں دیا. انہوں نے تو جناب اس طرح سے پوری دنیا میں پاکستان کو انہوں نے تو ایسے کیا کہ جیسے پاکستان تو اسرائیل سے بھی کوئی بڑا جو ہے وہ ظالم ملک ہے, اور یہاں پہ وہاں پہ جس طرح سے فلسطینیوں کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو اس ظلم کو بھی جو ہے وہ پیچھے چھوڑ دیا کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اتنا پراپیگنڈا. اچھا, تو اس صورتحال میں پھر آپ مجھے بتائیں کہ جب تک گورنمنٹ جو ہے, گورنمنٹ تو جب تک معاملات کو ویریفائی نہیں کرے گی بلکہ ویریفائی کرنے کے بعد ری ویریفائی نہیں کرے گی, اس وقت تک تو گورنمنٹ تو کوئی چیز سامنے نہیں رکھ سکتی. ٹھیک ہے. رانا صاحب آپ سے ایک آخری سوال جو ہے وہ آج کے پروگرام کا وہ یہ ہے کہ اب ایک طرف تو ٹاسک فورس آپ لوگ بنا رہے ہیں اور ظاہر ہے وہ ان سارے نمبرز کو اور اس سارے کیس کو ویریفائی کرے گی کہ کہاں سے یوز آف فائر آرم ہوا اور کس طرح سے ہمارے رینجر یا کوئی بھی سیکیورٹی اہلکار جو ہے وہ اس میں شہید ہوا یا وہ زخمی ہوا. کیا یہ ٹاسک فورس دوسرے سائڈ کے بھی اسی طرح کے شہید یا جو زخمی ہیں ان کے حوالے سے بھی محاسبہ کرے گی کہ ان پر یوز آف فورس کس وجہ سے ہوا یا کیوں ہوا اور آیا وہ دہشت گرد تھے یا نہیں, یا یہ صرف ہم لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے حوالے سے ہی بات کر رہے ہیں, اس ٹاسک فورس کا کام صرف نہیں. اس بارے میں وزیر اعظم نے بڑی واضح ڈائریکشن انسٹرکشنز دی ہیں کہ سچائی کو, یہ جو جھوٹ کا انہوں نے ایک طوفان جو ہے وہ کھڑا کر دیا ہے ملک کو, قوم کو بدنام کرنے کے لیے, اداروں کو بدنام کرنے کے لیے, تو آپ اس میں سے جو ہے وہ سچ نکالیں اور وہ بھی بتائیں قوم کو. اب دیکھیں نا, معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے کس طرح کی حرکتیں کی ہیں. انہوں نے پولیس کے لوگوں کو پکڑا, ان کو پکڑ کے ان کی وردیاں اتار کے ان کو برہنہ کر کے ان سے جو ہے وہ معافیاں منگوائیں, ان سے نعرے لگوائے, ان کی ویڈیو بنائی اور ویڈیو بنا کے انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ چلا دی. اسی طرح سے انہوں نے دوسری لا انفورسنگ ایجنسیز کے متعلق اب آپ دیکھیں کہ پھر وہ بھی تو آخر انسان ہے نا.